ملنگ زمین آپ سے مخاطب ہے پیرو کے سنگلاخ وادی میں جس کا نام وگائے ہے اور سامنے شیخ بدین سائڈ ہے ماشاءاللہ اور عصر کا مبارک وقت ہے. سب دیکھنے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ اکثر سامعین اردو جانتے ہیں اس لیے اردو میں بات کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جس کی ناموں کی نہیں انتہا جس کی ناموں کی نہیں انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے بھائیو اور دوستو، آج میں جس عنوان پر بات کر رہا ہوں وہ ہے امت مسلمہ کی پریشانی اور انتشاری کا سب سے بڑا سبب دین اسلام سے روگردانی ہے. جناب والا، عنوان کا آغاز شاعر مشرق مرحوم کے اس شعر سے کرتا ہوں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. جناب والا، گزشتہ صدیوں کے تعاقب میں جان کر دیکھنے سے تاریخ کے اوراق ہمیں یوں بتاتے ہیں کہ جب تک مسلمان اسلام کے ذرّی اور عالمگیر اصولوں پر عمل کرتے رہے زندگی کے ہر شعبے میں کامرانیاں ان کی راہ تکتی رہی. لیکن جب اسلامی اصولوں سے روگردانی کی گئی تو خواہشات کے پنجرے کا اسیر بن کر ان کے زوال کے ایسے اسباب شروع ہوئے کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جناب والا، موجودہ گفتگو حالات ہمیں یوں بتاتے ہیں کہ خون مسلم کی ارزانی جتنی اب ہے کبھی بھی نہیں تھی. عالمی اسلام کی حالت دیگر و گو ہے. کہیں آتش و آہن کی برسات ہے، کہیں ظلم بربریت کی سیارات ہے، کہیں اقتصادی پابندیاں ہے تو کہیں ارتدادی سرگرمیاں ہیں، کہیں دہشت گردوں کی تلاش میں عفیف ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری ہوتی ہے تو کئی اسلام کے نام پر مر مٹنے والے سربکف مجاہدین کو دہشت گرد سے موسوم کیا جاتا ہے. نفرتوں کے علاوہ آبشار بن گئی، وفائے داغدار ہو گئی، ایمانی قوتیں سنگسار ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ ذہن سوال کرتا ہے، اقبال جواب دیتا ہے، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. گھر گھر سے ساز سرنگی کی آواز آنے لگی ہے، الفت کے آئینے دھن لا گئے، محبتوں کو عداوتوں نے دھتکارا، پاک دامنی دفن ہو گئی، اخلاص کے جنازے نکلے، دلوں پر مادیت کے غلاف چڑھ گئے. برسوں سے ایک آنگن میں کیلے ہوئے سگے بھائی دشمنی کے لیے کمر بستہ ہو گئے. ایک گود کے پلے ہوئے چنٹکوں کی خاطر مقدس رشتے پامال کر گئے. تعصب کی پودوں کی آبیاری ہو رہی ہے، سچائی کی آنی دیواروں میں شگاف پڑ گئے، دل پتھر اور چٹانوں سے بھی سخت ہو گئے. اسلام کی روشن کندیلیں مان پڑ گئی، خود غرضی کے ایسے بیج بوئے گئے کہ علامہ اقبال لب پشائے بغیر نہ رہ سکے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود. کہنے والے کو کہنا پڑتا ہے، بڑا غوغا ہے سارے جہاں میں اہل باطل کا بڑا غوغا ہے سارے جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھروٹے تو حق کا بول بالا ہے. افسوس صد افسوس، ایک وقتہ کی اعلان کرنے پر جنگل خونخوار درندے جنگل خالی کر دیتے تھے. ایک وقتہ کی ایمانی قوت کے غلبے سے بکریوں کے ریور بھیڑے سمیت چلتے تھے. ایک وقتہ کے شیطان مردود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راہ بدلتا تھا. ایک وقتہ کے مومن منشاء اقبال کا مصداق تھا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جناب والا، اس ایمانی انقلاب کے درخشاں باب نے ایسے انسان پیدا کر دیے کہ آیا تو ابو بکر تھا، اٹھا تو صدیق اکبر تھا، آیا تو عمر تھا، اٹھا تو فاروق اعظم تھا، آیا تو عثمان تھا، اٹھا تو جامع القرآن تھا، آیا تو علی تھا، اٹھا تو اسد اللہ الغالب تھا، آیا تو حنظلہ تھا، اٹھا تو غسیل الملائک تھا، آیا تو ابن عباس تھا، اٹھا تو مفسر قرآن تھا، آیا تو ابن مسعود تھا، اٹھا تو فقیہ الامت تھا، آیا تو ابو عبیدہ تھا، اٹھا تو امین الامت تھا، آیا تو ابو ذر تھا، اٹھا تو تارک الدنیا تھا، آیا تو حسین تھا، اٹھا تو شہید کربلا تھا، آیا تو حمزہ تھا، اٹھا تو سید الشہداء تھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین.
کسی نے کیا خوب کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جناب والا حقیقت ہوتی ہے ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اس میں بوسیدگی نہیں تھی، جب آگ نے کروڑوں سال گزر جانے کے باوجود اپنی تپش نہیں چھوڑی، چاند نے اپنی ضیاء میں کمی نہیں کی، لاکھوں سال گزر جانے کے باوجود لیل و نہار کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی، تو پھر ایمان ہی اپنی حقیقت کیسے کھو سکتا ہے؟ جب یہ بات مسلم ہے کہ ایمان ان حقائق پر بارہا غالب آیا ہے اور ان حقائق نے ایمان کے آگے سر جھکایا ہے کہ چاند ایک اشارے سے دو ٹکڑوں میں منقسم ہو چکا ہے، آگ گلزار میں تبدیل ہو چکی ہے، بے جا تو نہیں کہا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، لیکن راز یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پتھر زمین میں دفن ہوتے ہیں، تب جا کے فلک بوس عمارتیں وجود پکڑتی ہیں، دانے زمین میں پٹتے ہیں پھوٹتے ہیں، تب زمین کا سینہ سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایمان کو چمکانے کے لیے نوح علیہ السلام کی طرح پتھر کھانے پڑیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح نمرود کے سامنے کلمہ حق کہہ کر آگ میں کودنا پڑے گا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح دربار فرعون میں ترانہ توحید گانا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہودیوں کے ہاتھوں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح طائف کے پتھر کھانے پڑیں گے، ابو حنیفہ اور ابن تیمیہ کی طرح جیلوں سے جنازے اٹھوانے پڑیں گے، اور امام احمد بن حنبل کی طرح کھوڑے کھانے پڑیں گے۔ پھر جب بندے مومن فرش پر اللہ کا نام لیتا ہے تو عرش پر لبیک یا عبدی کی آواز اٹھے گی، لیکن اللہ صرف ڈھونڈنے والوں کو ملا کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس کا ترجمہ شاید نے اس انداز میں کیا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ المختصر نشاخی گل ہی اونچی ہے ندی واری چمن بلبل، نشاخی گل ہی اونچی ہے ندی واری چمن بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے، تیری ہمت کی کوتاہی تیری قسمت کی پستی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے ہو تم داد حسن وہ بھی غیروں سے، ہمیں تو سن کی بھی ایک عارضی معلوم ہوتی ہے، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، کہ اب تو دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، یہ ہے کم ہمتی جو بھی بسی معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کم ہمتی جو بھی بسی معلوم ہوتی ہے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دھم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے، سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ دنیا میں ٹکانے دو ہی ہے آزاد منش انسانوں کے، دنیا میں ٹکانے دو ہی ہے آزاد منش انسانوں کے، یا تخت دار آزادی کا یا تخت مقام آزادی کا۔ اور تمہیں پمزک مزک خراولا زبد لاس لگریوان نو باسو شکیل بھائی تمہیں دخبل خلق زور دسرا کنی سینے